پھر اگر یہ طریقے استعمال جو کرنے کو کہا گیا یہ کام نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی آپس میں نباہ ہو نہیں رہا، بات بن نہیں رہی، تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی نیکی، سب سے بڑی نیکی جو ہمیں سکھائی وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک، چاہے ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہو پھر بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور اچھے طریقے سے معاملہ کرنا۔ قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی جو کہیں کسی بھی جگہ تمہارے ساتھ بیٹھے، اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ احسان کا معاملہ رکھو، یعنی سبھی انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور اکڑنے والے، اترانے والے، تکبر اور غرور کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں رسوائی والا عذاب بھی ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دکھاوا کر کے اگر وقتی طور پر بندوں کی تعریف بھی مل جائے، ایسا انسان اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست بن گیا اسے بہت ہی بری دوستی میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، یعنی قیامت کے دن انسان کسی بھی اپنے عمل کو چھپا نہ سکے گا۔ دنیا میں اگر انسان چھپ چھپ کے غلط کام کرتا ہے تو یہ پردہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے انسان کو اللہ سے ڈر کر غلط کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے، کیونکہ ایک مرتبہ شراب کی محفل کے بعد کسی امام نے نماز پڑھائی اور قرات میں غلطی کر دی، تو اس لیے پھر منع کر دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ جنابت کے بعد غسل کرنا چاہیے، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو یعنی مسافر ہو، تو پھر اگر پانی نہیں تو کیا کرے انسان؟ تیمم کر لے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو،
یاد رکھیے تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ پاؤڈر سے تیمم کر رہے ہوتے. انوویشن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیمم کے لیے خود قرآن مجید میں بتا دیا جو چیز قرآن مجید میں آئے پھر اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لہذا صعیدن طیبن یعنی زمین کی اوپری سطح پر جو ہوتی ہے مٹی ہو ریت ہو کچھ بھی اس سے تیمم ہو سکتا ہے. پتھر سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پتھر ہے مٹی نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ اپنے گھر کی دیوار سے تیمم کر رہے ہوتے ہیں اور پینٹ ہوتا ہے دیوار پر. ہاں اگر ڈسٹ ہاتھ پہ نظر آ رہی ہے تو اور بات ہے, ادروائز نہیں. بعض لوگ کار کی سیٹ پہ ہاتھ مار کے تیمم کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی ڈسٹ پڑ گئی ہوگی. نہیں, جب تک وہ نظر نہ آ رہی ہو کہ یہ مٹی ہے اس وقت تک تیمم نہیں ہوتا. اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. یعنی کیا ہے, ایک دفعہ آپ مارے اس مٹی پہ ہاتھ, اس کے بعد ہاتھ میں پھونک مارے, چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لیں. دیٹس اٹ. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا, وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں, یعنی اللہ نے کسی کو یہودی نہیں بنایا, اللہ نے سب کو مسلمان پیدا کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا, ہم نے سنا اور مانیں گے نہیں, اور اسمع غیر مسمعن, سنو اور نہ ہی سنوائے جاؤ, ورائنا, اور رائنا کو بھی رائنا کہتے ہیں. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے, اور اسمع سنیے, اور انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے, تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا. یعنی اچھے الفاظ استعمال کرتے تو انہی کو فائدہ ہوتا, اور یہ زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا, یعنی بہتر طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی, مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی. تم تو کتاب والے ہو, تمہیں تو معلوم ہے اللہ کی کتاب کیسی ہوتی ہے, تم تو اس سے مانوس ہو, تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. آخر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو مان لو, اور یہ کتاب اس کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں, یعنی سامنے کا حصہ پیچھے کی طرف ہو جائے, یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کریں جس طرح سب یعنی ہفتے والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ انہیں بندر بنا دیا گیا تھا. اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. یہ کس بات کی سزا بتائی جا رہی ہے؟ کتاب کو نہ ماننے کی. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا, اس کے سوا دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں, حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ اپنے آپ کو بہت نیک پاک اور بہت اچھا سمجھے یا کہے, کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے نہیں لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکیزگی تو اللہ ہی جس کو عطا کرتا ہے وہی پاک ہوتا ہے. کون پاکی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم سب کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتے ہیں, اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چکتے, اور ان کے سری گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا, اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت کا معنی ہوتا ہے بے حقیقت, بے اصل اور بے فائدہ چیز, یعنی جادو, کہانت اور ٹونے ٹوٹکے, شگون اور فال گیری, یہ ساری چیزیں جبت میں آتی ہیں. وہ طاغوت اور طاغوت کو مانتے ہیں.
طاغوت سے مراد بت بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے. جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. یہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں. کہتے ہیں کہ انسان اتنا موٹا ہو جائے گا جہنم میں. آپ نے دیکھا ویسے بھی گرمی میں چیزیں پھول جاتی ہیں نا، تو جہنم میں جانے والے اتنا موٹا ہو جائے گا کہ اس کی کان کی لو جو ہوتی ہے اس کے پیچھے سے گردن کا یہ فاصلہ جو ہے یہ 700 میل کی مسافت پہ ہوگا. اتنا بڑا ہیوج باڈی. اور اسی طرح ان کے جسم کی کھال کی جو موٹائی ہے یعنی جو سکن ہے یہ 70 بالشت موٹی ہو جائے گی. تو جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی جلن پھر زیادہ ہوگی، کیونکہ جلن ہوگی ہی سکن پر، اور جب وہ گل جائے گی پھر نئی سکن دی جائے گی، پھر وہ گل جائے گی، اور دن میں کئی بار ایسا ہوگا. اور ایک ڈاڑھ یعنی دانت احد پہاڑ برابر ہوگا. کتنے بڑے بڑے مانسٹر بن جائیں گے انسان. وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ کر کس قدر خوف زدہ ہوں گے. تو اس لیے کل جو ہم نے پڑھا تھا نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. کامیابی وہ نہیں جو ہم دنیا میں چھوٹی موٹی حاصل کر لیتے ہیں اور کوئی نام پیدا کر لیتے ہیں اور کچھ بن جاتے ہیں. یہ کامیابیاں کوئی حیثیت حقیقت نہیں رکھتی، آخرت میں کام آنے والی نہیں جب تک انسان وہ عمل نہ کرے جو اللہ کو راضی کر دے. تو ہماری پرائرٹی یہی ہونی چاہیے. لیکن ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت آ لیتی ہے اور وہاں کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں ہوتی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو وہاں کوئی 1 گھنٹے کے لیے جہنم میں جائے یا 1 دن کے لیے یا 1 سال کے لیے، بہت بڑی تکلیف، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. اس لیے انسان اس جہنم سے پناہ ہی مانگتا رہے. اب دیکھیے اس دعا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، سب مل جائے، لیکن جہنم سے بھی ضرور بچانا، آگ سے ضرور بچانا. کیونکہ اگر کوئی آگ میں گیا اور اس کے بعد بھلائیاں ملی تو وہ آگ میں جانا جو ہے بہت تکلیف دے. لہذا چن کے زندگی سے وہ ساری باتیں نکال دینی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان صرف اللہ ہی کی توفیق سے اور اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے اس آگ سے بچ سکتا ہے. اس لیے بار بار اس سے مانگتے ہی رہیں کہ اللہ بچا لے ہمیں اس آگ سے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ظلا ظلیلا، جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کو سوار 100 سال میں بھی پار نہیں کر سکے گا. یعنی اتنے بڑے بڑے ہیوج ٹریز ہوں گے جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سڑک پہ کہیں جا رہے ہوں اور کوئی بڑا درخت نظر آ جائے تو آپ توجہ کیے بغیر نہیں رہتے اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے رہتے ہیں. شاید یہ میری ویکنس ہے، مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں بڑے بڑے درخت، اور اگر کوئی بڑے درخت کو کاٹ دے تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت چیز زمین سے مٹا دی گئی، کیونکہ یہ درخت بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، حقدار کو دو۔ امانت سے مراد کسی کی رکھی ہوئی امانت بھی ہے کہ جس کی جو چیز ہو اسی کو واپس لوٹائی جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ نمبر 2، اس سے مراد عہدے بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام سونپو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ ایک بہت اہم حکم ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد جو بھی ہم پر بڑا ذمہ دار ہو، جو بھی ولی الامر ہو، چاہے کسی ملک کا کوئی ذمہ دار ہو یا کسی آرگنائزیشن کا، یا کسی بھی جگہ جہاں آپ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک شخص لیڈر ہو، ذمہ دار ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ ڈسپلن سکھاتا ہے، یہ آرگنائزیشن ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے، الا یہ کہ کوئی شخص بالکل ہی ناحق حکم دے رہا ہو، وہ پھر الگ بات ہے، اور اسے ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین، اچھا۔ اس آیت سے ہمیں بہت اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں کسی دینی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو پھر اس کو قرآن اور سنت پر پرکھ کر دیکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھگڑوں کے فیصلے آپ کی طرف لے جائے جاتے تھے۔ آپ کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد، یعنی دنیا سے جانے کے بعد، اب ہم کہاں دیکھیں گے؟ آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی احادیث کو، اور وہاں سے سبق لیں گے۔ سبق یہاں یہ ہے کہ اختلاف کی شکل میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور بہت متاثر کن واعظ فرمایا، جس سے دل خوف زدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، یوں لگتا ہے آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے، تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے، تو اس کی بھی بات مانو، اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر بہت اختلافات ہوں گے، آپ نے اس وقت پیشن گوئی کر دی۔ تو اختلاف کے موقع پہ کیا کرنا؟ تو تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے ڈاڑھوں سے پکڑ کے رکھنا، مضبوط پکڑ کے رکھنا، اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی دین میں نئی باتیں مت ایجاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ تو ہم سب کو بھی اختلافات کے اس دور میں ان 2 چیزوں کو تھام لینا چاہیے، اور خود بھی پڑھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان اختلافات میں صحیح راستے کو اختیار کر سکیں۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا، یعنی طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا،
شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان پر بہت سی مصیبتیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، یعنی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے موقع پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے کتنی خوبصورت دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ توبہ کہتے بھی اسی کو ہے، اپنی غلطی کو ماننا۔ حضرت عمر نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، یہ جو بارش رکی ہوئی ہے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، اور انہیں صرف توبہ ہی دور کر سکتی ہے، یعنی استغفار کرنی چاہیے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سی تکلیفیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے ہر گناہ پہ ہمیں پکڑا جائے تو ہم زمین پہ چل پھر ہی نہیں سکتے، لیکن کسی کسی غلطی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی کوئی سزا دے دیتے ہیں اس کا کفارہ کرنے کے لیے، یا انسان کو سبق سکھانے کے لیے کہ آئندہ سے وہ باز آ جائے۔ کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب ہر وقت صرف نعمتیں ہی ملتی چلی جاتی ہیں تو انسان کو کیا خیال آنے لگتا ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، اسی لیے تو یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود نہ تھی۔ تو یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ کسی اور کے پاس چلے گئے کیونکہ انہیں آپ کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اور پھر آ کے اپنی تعویلیں پیش کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ آپ ان سے اعراض برتیے، ان کو نصیحت کیجیے، اور ان کو ایسی بات کیجیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی ان کی اصلاح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اگر کسی نے ہمارے حق میں کوئی کمی کر دی، کوئی حق تلفی کر دی، اور پھر وہ معذرت کرنے آ جاتا ہے، چلے بھلے جھوٹی معذرت ہی کر رہا ہو، ایکسکیوز کر رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ جانے دو، مان لو۔ آپ کو فیل ہو بھی رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص صحیح بات نہیں کر رہا، اس وقت میں مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن چلیں کہہ تو رہا ہے نا، تو ان باتوں سے درگزر کرو، اگنور کرو، ان کو ایشو نہ بناؤ، اور پھر اس موقع پر کوئی اچھی ایسی بات کرو جو دل میں اترے،
اور ایسی بات کہ جس کے بعد ان کو اپنی غلطی خود نظر آنے لگے. یاد رکھیے جب تک انسان اپنی غلطی کو خود نہیں مانتا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر انسان جھوٹی موٹی باتیں کر کے دوسروں کو مطمئن کرتا رہتا ہے تو پھر وہ اپنی غلطی پر تو اڑا ہی رہتا ہے نا. یہاں اچھے تعلقات چاہے کسی کے ساتھ بھی ہوں ان کا ایک بہترین اصول بتا دی، کیونکہ ہم نے رہنا تو اسی معاشرے میں ہوتا ہے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی مخلص، ایماندار، سچے، کھرے لوگ، سچ بات کہنے والے، اچھے اخلاق کے مالک، اچھے ان کے اندر ٹریٹس ہوتے ہیں، اچھی عادات، اچھے طریقے ہوتے ہیں. ان سے تو ہمارا نباہ ہو ہی جاتا ہے اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود ہی اچھے ہیں. ہم اچھے ہوں اچھے نہ ہوں وہ ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں کیونکہ وہ اچھے ہیں. لیکن دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ان سے اعراض برتنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اس بات کو اپنے دل سے بھی نکال دینا چاہیے اور نہ کسی سے ذکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ذکر کرے تو اس کو بھی روک دینا چاہیے. اب دیکھیے کہ جو زخم انسان کو لگ جاتے ہیں نا ان کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیلنگ کے دوران ان کو کھرچنا شروع کر دیتے ہیں. خارش بھی ہوتی ہے نا ہیلنگ میں، اس کو کھرچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر ہرے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہونے لگے، وہ پھر کھرچ دیتے ہیں، وہ پھر کھرچ دیتے ہیں، وہ پہلے سے بھی بگڑ جاتے ہیں وہ زخم. یہی حال ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملے کا کہ بعض اوقات ہم ان کے ساتھ یعنی کسی سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ہم اس بات کو اتنی دفعہ دہراتے ہیں، کبھی کسی کو بتاتے ہیں، کبھی کسی کو، اور پھر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک سٹیپ ہم حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں، پکا پکا یاد رکھتے ہیں. شاید قرآن کی کوئی سورت بھی ایسی یاد نہ ہو جتنی ہمیں لوگوں کی غلطیاں یاد ہوتی ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ایکشنز کے ساتھ. اللہ اکبر، کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی جان پہ. کیوں اتنا کچھ یاد رکھا ہوا ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، ایک گندگی کی ٹوکریاں اٹھا پھینکو، نکالو اپنے دل سے. آردن ہم، اور کیا کرو؟ بس اچھی بات کر دو، کوئی اچھا سا میسج دے دو، سامنے دے دو، پیچھے سے دے دو، کسی کے ہاتھ اچھا سا کوئی پیغام بھیج دو. آپ کو پتا ہے کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اب اس سے ڈیلنگ کیسے کریں گے آپ؟ مقابلہ کر کے، کچھ اس کو سنا کے؟ نہیں، اچھے اچھے میسج بھیج کے، تاکہ اس کا حسد ٹھنڈا پڑ جائے، وہ آگ اس کی دھیمی ہو جائے. کیونکہ اس کو اصل میں توجہ چاہیے. وہ آپ سے جیلس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی ترقی، آپ کو ملنے والی نعمت اس کو پسند نہیں ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح ختم ہو جائے. لیکن جب آپ اس کو اکنالج کرنے لگتے ہیں نا کہ آپ بھی بہت اچھے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، تو اس کا تھوڑا سا علاج ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کھچاؤ، وہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے. آگ کو کیسے بجھاتے ہیں؟ پھونکے مار کے، پانی ڈالتے ہیں نا. تو یہ آپ کا اچھا رویہ کیا ہے؟ اس آگ پہ پانی ڈالیں جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے یہ شخص دھوکہ دیتا ہے مجھے، آپ کو پتا ہے یہ نوکر جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پتا ہے اس نے گڑبڑ کی ہے. اگر تو آپ اس کا علاج کر سکتے تو کریں، اور اگر نہیں تو پھر ہر وقت بہت باریک حساب نہ کریں، کیونکہ وہ سوائے چک کے اور اپنے اعمال برباد کرنے کے حاصل کچھ نہیں ہوگا. یا تو نکال دیں یا پھر اس سے گزارا کرنا ہے تو آردن ہم، آنکھیں بند کر لیں. نہیں گزارا ہوتا کسی اور تو پھر آنکھیں بند کریں، کیونکہ ہر وقت حساب کتاب سے سوائے مسائل کے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی انسان ہماری زندگی میں اسی طرح کا ہے. وہ بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے مستقل ایک کشمکش اور ایک مصیبت بنی ہوئی، کوئی دوست، کوئی ملنے جلنے والا، کوئی اور. حل یہی ہے جو یہاں بتایا گیا ہے. منافقین بھرے ہوئے تھے، آس پاس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا کہ کون کون ہے، آپ پہچان بھی لیتے تھے، لیکن اتنا خوبصورت معاملہ کرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے آگے بڑھے. اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو ان کی حد پہ رکھیے، ورنہ وہ آپ کے سر چڑھ جائیں گے اور زیادہ آپ کو ذلیل کریں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو تانا دیں اور پھر بچ جائیں، آپ کسی کے ساتھ برا کریں اور پھر آپ کو وہ چھوڑ دے جو پہلے سے ہی آپ کا حاسد ہے، جو دشمن ہے آپ کا. انبیاء کا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر کی حکایت بتا رہے ہیں
کہ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے منہ سے خون صاف کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں، یہ علم نہیں رکھتے۔ تو جہلا سے اس طرح کا معاملہ۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت انس کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی چادر تھی، اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے مونڈے پر اس کے زور سے کھینچنے سے نشان پڑ گیا، جو جریٹ سی آ جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا ہے محمد مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، اتنی چوٹ کھا کے بھی مسکرا کے دیکھا اس کو، سبحان اللہ، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو کچھ مال دے دیا جائے۔ ہمارے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے، اس کے بعد ہم کیا دیں گے اس کو؟ دو لگائیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، اس طرح معاملے حل نہیں ہوتے۔ بہت سی خرابیوں کا علاج کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، احسان کے ساتھ بہت سی دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں، بہت سی مخالفتیں محض احسان کے ذریعے دب سکتی ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھی راہ دکھا دیتے۔ یہاں ایک بڑی کام کا نقطہ بتایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ کر لیتے وہ چیز جس کا انہیں واعظ کیا گیا، نصیحت کی گئی، یعنی جو بات انہیں بتائی گئی اگر یہ اس پہ عمل کر لیتے تو کیا ہوتا؟ نمبر 1 لکان خیر لہم، ان کے لیے اچھا ہوتا، ان کی خیر تھی اس میں۔ نمبر 2 اشد تثبیتا، ان کے لیے ثابت قدمی کا موجب ہوتا، یعنی بہت زیادہ ان کے قدم اور دین میں جم جاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا ہے، ان دوسرے لفظوں میں علم پر عمل کرتا ہے، تو اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالی وہ علم پھر عطا کرتے ہیں جس کو وہ جانتا نہیں ہوتا، یعنی مزید علم بھی دیتے ہیں، اور پھر اس علم پر اور عمل پر ثابت قدمی بھی ملتی ہے۔ تو مزید خیر و بھلائی پانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ نعمت کا شکر بھی تو یہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن خود کو بھول جاتا ہے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے خود کو جلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب علم آتا ہے اور انسان عمل کی نیت کر لیتا ہے تو خیر ہو جاتی، ورنہ وہ علم بھی بھول جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ علم اصل میں وہی ہے جو عمل میں بدل جائے۔ امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، اگر علم تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں، اگر اسے عمل کے لحاظ سے یعنی انسان کو نفع نہ دے تو نقصان اس طرح دے گا کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے فائدے کے لیے جو اچھی بات پتہ چلے اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے انسان کے قدم صراط مستقیم پر اور جمتے چلے جائیں گے۔ اور کیا ملے گا؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے۔ اگر یہ عمل کرتے تو ہم انہیں اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عمل کا فائدہ۔ خیر، ثابت قدمی، اجر عظیم، صراط مستقیم، یہ سب کچھ اچھی نصیحت کو قبول کرنے کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ پھر اگر یہ طریقے استعمال جو کرنے کو کہا گیا یہ کام نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی آپس میں نباہ ہو نہیں رہا، بات بن نہیں رہی، تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی